جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا دور آپ کے خیال میں کیسا رہا؟ چونکہ حکومت انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہے اور پاکستان تحریک انصاف ان کو ویلن مانتی ہے. آپ کے خیال میں اچھے جج تھے, متعصب جج تھے, یا پھر ان دونوں کے درمیان کئی حقیقت؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو شہرت پہلے تھی نا, اس میں ہماری توقعات تھیں کہ وہ ان کی چیزیں جو ہے نا زیادہ بہتر طریقے سے سامنے آئیں گی, لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے اپنے آپ کو اس پولرائز سچویشن میں عدلیہ کو بھی پولرائز کر دیا. مایوسی ہوئی, مایوسی ہوئی سخت. مطلب ظاہر سی بات ہے کہ ایک چیف جسٹس آف پاکستان سے توقع نہیں ہونی چاہیے کہ وہ پارٹی بازی کرے. غلط کیا کیا انہوں نے؟ بس غلط کیا تبھی تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا. پارٹی بازی کی ہے بھی اپنے کہا. عدلیہ تقسیم ہوئی ہے نا, عدلیہ تقسیم ہوئی ہے تو آج یہ حالات ہوئے نا. اگر عدلیہ میں یکجائی ہوتی تو کوئی چھیڑ سکتا تھا؟ ان کے آنے سے پہلے تقسیم نہیں تھی عدلیہ؟ تھی تو ان کو ٹھیک کرنا چاہیے تھا, ان کو اس میں پیش رفت کرنی چاہیے تھی, اور یہ کرنا چاہیے تھا کہ تمام ججز کو اعتماد میں لیتے, ان کے فیصلے بولتے, وہ چیزیں بہتر بناتے. لیکن کچھ سٹیپس تو لیے انہوں نے, فل کوڈ بنا دیا, پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے پیش رفت ہوئی. ایبسلیوٹلی میں یہ نہیں کہتا کہ کسی کے اندر کوئی خوبی نہیں ہے اور اس نے کچھ بھی نہیں کیا, لیکن آپ یہ دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جو ہے نا وہ ہوا کیا. ٹھیک کیا, لیکن آپ مایوس ہیں کیونکہ ایکسپیکٹیشن زیادہ تھیں. اس لیے کہ عدلیہ اگر یہ تقسیم میں نہیں ہوتی نا تو ان حکومتوں کو یہ کھیل کھیلنے کا موقع نہیں ملتا. ابھی اس وقت مجھے یہ نہیں پتا کہ پی ڈی ایم کا سربراہ اس وقت کون ہے, مولانا ہیں یا کوئی اور ہیں. وہ تو ختم ہو چکی ہے, آئینی ترمیم, وہ تو وینٹیلیٹر پہ کہیں پڑی ہوئی ہے. آئینی ترمیم میں آپ کو پی ڈی ایم نظر نہیں آئی ہے؟ بائی ڈیفالٹ کہہ سکتے ہیں, لیکن اس طرح سے تو پی ڈی ایم ایکٹیو نظر نہیں آئی ہے. جو پی ڈی ایم کے خود سربراہ ہیں, ترجمان ہیں, وہ خود کہہ رہے ہیں وہ زندہ نہیں ہے. پلس میں ایسا تھا کہ پی ٹی آئی کو بھی شامل کرنے کی کوشش کر رہے تھے, وہ نہیں ہوئی, لیکن وہ آخر میں جا کر خان صاحب نے میرے خیال غصہ بہت کیا ہے تو تھوڑا سا پیچھے ہٹے ہیں, ورنہ ہو سکتا ہے وہ بھی شامل ہو جاتے. ابھی جو کمیٹی بنی اس میں تو شامل ہو گئے تھے, نام دے دیے تھے, لیکن پتہ چلا کہ جی واپس لے لیے انہوں نے, تو پہلے سے سوچنا چاہیے تھا اس پہ بھی. اچھا, ایک حافظ نعیم الرحمان صاحب, ایک یہ بھی موقف سامنے ہے کہ اس وقت ملک جو ہے وہ معاشی طور کے اوپر آگے بڑھ رہا ہے, اور ایس سی او کانفرنس بھی ہو چکی ہے, اور پھر فروری کے اندر کوئی بڑا ایک ایونٹ بھی ہو رہا ہے چیمپئنز ٹرافی کا, اور جو مہنگائی ہے وہ بھی 36 سے 9 پر آ چکی ہے, پھر زر مبادلہ اور برآمدات وہ بھی بڑھے, اسٹاک مارکیٹ کو تو راکٹ لگا ہوا ہے اوپر کے لیے. تو ایسے میں اگر کوئی آئینی جنگ یا پھر سیاسی تحریک چلتی ہے تو ملک جو ہے وہ پٹری سے نیچے اتر جائے گا. اس لیے جنگ, یہ آئینی تحریک کیوں چلے گی؟ اس لیے چلے گی کہ ایک حرکت کی ہے آپ نے تو چلے گی نا. آپ وہ حرکت نہیں کرتے, تحریک نہیں چلتی, معیشت اچھی ہو جاتی. دوسری بات یہ کہ جتنی باتیں آپ نے فرمائی ہیں نا, پاکستان میں کون سی گورنمنٹ ہے جو اسی طرح سے نہیں بتاتی اسٹاک ایکسچینج بڑھ رہا ہے, فلاں. اعداد و شمار غلط ہے, اعداد و شمار تو غلط ہی ہوتے ہیں. اعداد و شمار دیکھنے ہیں نا, گروسری اسٹور پہ چلیے میرے ساتھ, ٹھیک کہہ رہے ہیں وہاں پہ آپ کو اعداد و شمار بالکل صحیح مل جائیں گے. معیشت کو بہتر کرنے کے لیے فوج نے بھی کردار ادا کیا ہے. دال کی قیمت اور گھی کی قیمت اور اس کی قیمت, ان کا مقابلہ پتا ہے کس چیز سے؟ کہ پچھلے سال جولائی کے مہینے میں مہنگائی کی شرح 20% تھی, اس سال جولائی کے مہینے میں مہنگائی کی شرح 19% ہے. تو لہٰذا مہنگائی اب تک کی گفتگو سے مجھے یہ سمجھ آیا کہ آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن کا مکمل آڈٹ ہونا چاہیے, یہ حکومت گھر جائے اور پھر دوبارہ الیکشنز ہونے چاہیے. میرا کہنا یہ ہے کہ یہ فرق ہے ہمارے موقف میں اور پی ٹی آئی کے موقف میں. ایک فرق ہے, پی ٹی آئی وڈرا کر گئی ہے فارم 45 سے, ٹھیک ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں فریش الیکشن ہونا چاہیے. ظاہر ہے انہیں پتا ہے کہ ابھی فی الحال تو فریش الیکشن ہو نہیں رہا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک بہت ہی اسٹرانگ پوزیشن, جو خود سب سے بڑی بینیفیشری وہ خود ہیں, جس کے میں تو حیران ہوں, جس میں سب سے زیادہ فائدہ پی ٹی آئی کا ہے, اس سے پیچھے ہٹ گئے, اس سے وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں. ایک طرح سے اس سے وہ قبولیت دے رہے ہیں 2024 فروری 8 کے فارم 47 والی دھندے کو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میں حیران ہوں اس پہ کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ایک ڈاکومنٹ موجود ہے فارم 45 اسی پہ پھر, اور اس پہ ہزارہا لوگ, لاکھوں لوگ ہو جائیں گے کہ جو انوالو ہیں اپنے دستخطوں اور انگوٹھوں کے نشان کے ساتھ, تو جوڈیشل کمیشن بنا کر ایک ایک حلقہ لاتے جائیے, 2 دن میں فیصلہ ہوتا جائے. اسمبلی یہ رہے لیکن حکومت تبدیل ہو جائے, مان جائے گی حکومت. اسمبلی بھائی دیکھتے جائیں, جو فیصلہ ہوگا اس کے مطابق جتاتے جائیں. جو ہار گیا, جو جیت گیا, کسی بھی پارٹی کا ہو XYZ, اور کسی بھی پارٹی کا آدمی جیت جائے اور اس کے مطابق فارمیشن حکومت کی ہو جائے گی. اس سے ملک میں عدم استحکام نہیں آئے گا. 47 سے آتا ہے عدم استحکام, 45 سے نہیں آتا. نہیں, ایک تو وہ جو کہہ رہے ہیں معیشت اتنی آگے بڑھ رہی ہے اس کو بریک لگ جائے گا, اور جو اس نظام کو چلا رہے ہیں وہ ہونے دیں گے حافظ نعیم الرحمان صاحب؟ ایسا کون چلا رہے ہیں, کون چلا رہا ہے آپ بتائیں, آپ کو نہیں پتا. سوال آپ نے کیا, آپ بتائیں گے. نہیں, جواب آپ نے دے دینا, پھر کون چلا رہا ہے جو سوال ہی نہیں کر رہے. اسٹیبلشمنٹ. ہاں, اسٹیبلشمنٹ نا, تو اسٹیبلشمنٹ نہیں تو یہ کام کیا نا, اسٹیبلشمنٹ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اب بھی ہونے دیں گے ایسا؟ اسٹیبلشمنٹ کو نہیں کرنا چاہیے. میں تو وہ بات کروں گا جو ہونی چاہیے. اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو وہ غلط ہے. 1970 کے بعد پاکستان میں کون سا الیکشن صاف اور شفاف ہوا ہے؟ یا تو یہی کہا جاتا ہے نا, الیکشن کمیشن آزاد نہیں ہے, غیر جانبدار نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا آپ 100 الیکشنز بھی کروا لیں تو بھی رزلٹ وہی آئے گا اسی کے حق میں جو لاڈلا ہے, اور لاڈلا یہاں تبدیل ہوتا رہتا ہے. یہی وہ بات ہے نا جس کو کر کے ایک نیا تازہ دم
فراڈ الیکشن آ جاتا ہے. یہی دیکھا وجہ ہے نا, عوام بھی اگر یہ بات کریں اور میڈیا بھی یہ بات کرے اور سیاستدان بھی یہ بات کریں اور جا کر خود ہی اسٹیبلشمنٹ کی کیاریوں میں پلیں تو پھر یہی ہوگا. آپ مانتے ہیں نا ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیں ہوتا کیا ہے, آج اگر پی ٹی آئی شکایت کر رہی ہے جی تو اس سے پہلے نون لیگ شکایت کر رہی تھی. 2018 میں RTS بیٹھ گیا تھا. ٹھیک ہے, یہی سوال ہے میرا, ہے نا. اس سے پہلے تو ہوتا کیا ہے کہ یہ سب لوگ جاتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ تو اگر خراب ہے نا اور غلط کر رہی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو یہ طاقت فراہم کون کر رہا ہے؟ سیاستدان کر رہے ہیں. غلطی ہے, یہ اسپیس انہی کے پاس جاتے ہیں. اکثر تو سیاستدان انہی کیاریوں میں پروان چڑھے ہیں, ان کے انکیوبیٹر میں پلے بڑھے ہیں, سانس ملا ہے ان کو وہاں سے, اور اس کے بعد وہ جب ان کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے تو وہ نعرہ لگاتے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ نے بڑی زیادتی کر دی ہمارے ساتھ. لیکن جیسے ہی سیٹ ان کو مل جاتی ہے تو وہ جو ہے وہ کہتے ہیں یہ سارے بہت برے ہیں. جماعت اسلامی نہیں, سارے برے نہیں, میں ایک بات کر رہی ہوں. جماعت اسلامی, ہاں اچھے برے دونوں لوگ ہوتے ہیں, یہ بھی بات ٹھیک ہے. جماعت اسلامی اس بات کی گارنٹی دے سکتی ہے کہ آپ جو ہیں وہ کبھی کسی کے لاڈلے نہیں بنیں گے, صوبائی حکومت ہو, وفاقی حکومت ہو, یہ شہری حکومت ہو, جماعت اسلامی کبھی کسی سے ڈیل نہیں کرے گی اور کبھی کسی کے کندھوں پہ بیٹھ کے اقتدار میں نہیں آئے گی. اگر ایسا کر رہی ہوتی تو اقتدار میں ہی ہوتے نا. ابھی آگے کیا ہوگا؟ تو جب نہیں ہے تو اس کا مطلب ہم یہ کام نہیں کرتے نا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں جیت رہے ہیں تو ہمیں جیتنے دو, ہمارے راستے میں رکاوٹ مت ڈالو. جینوئن فورسز کو روکو گے تو یہی افراتفری ہوگی. اور آپ جتنے بھی اعداد و شمار بتا دیں اور شماری یہ بتا دیں, یہ پاکستان کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے آپ لوگ. دھاندلی ہوئی مطلب اس الیکشن میں کس نے کرایا؟ نون لیگ, پیپلز پارٹی, الیکشن کمیشن, یا پھر انہوں نے جن پہ ماضی میں بھی الزامات رکھے ہیں نے الیکشن کمیشن پہ نظر انداز ہو کے اپنی پسند کے لوگوں کو جتوایا ہے. تو وہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں کر سکے؟ اسی لیے کہ ہم ڈیل نہیں کرتے. آگے آپ کا جواب. آپ کے ابھی آپ کے ان کے کیسے تعلقات ہیں؟ بھروسہ کرتے ہیں آپ پہ؟ ویسے پاکستان کی فوج سے ہمارے تعلقات صحیح ہیں. بھروسہ کرتے ہیں آپ؟ صحیح ہے, سن لیں میری بات. پاکستان کی فوج پاکستان کی فوج ہے. پاکستان کی انٹیگریٹی کے حوالے سے, پاکستان کے دفاع کے حوالے سے, پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے, اور جو ذمہ داریاں ان کو دفاعی اعتبار سے اور آئینی اعتبار سے ملتی ہیں اس پر ہم پاک فوج ہماری فوج ہے نا, کسی اور کی فوج تھوڑی ہے.